بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے اب تک ہم نے سورہ مریم کی 40 آیتیں پڑھ لی۔ یہاں سے آیت نمبر 41 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ اس سے قبل ہم نے سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور اللہ نے انہیں جو اولاد یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اس کا بیان پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ پڑھا۔ اب اس کے بعد یہاں سے اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ دراصل جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو معبود جو ہیں دو طرح کے ہیں، یعنی لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا تو وہ ذوی العقول ہیں، یا پھر جو ہے کہتے ہیں غیر ذوی العقول ہیں، عقل والے نہیں ہیں، دوسری جو ہے کہتے ہیں چیزیں ہیں۔ تو پہلے جو بیان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وہ عیسائیوں کا بیان ہوا، اور وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ ذوی العقول ہیں، تو ان کے کفر کا بیان ہوا جو ذوی العقول کو پوجتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو غیر ذوی العقول کو بتوں وغیرہ کو پوجتے ہیں ان کے کفر کا بیان ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع کا پچھلے رکوع سے اس طرح بھی ربط ہے۔ تو بہرحال یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 41 سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 41 دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ، اور ذکر کر دیجئے، لہم، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے سامنے یہ بیان فرما دیجئے۔ یہ اللہ کا خطاب ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے بیان کر دیجئے، لوگوں کے سامنے ذکر کر دیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کو، ای خبرہ، یعنی ان کے خبر کو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے قرآن کریم سے جو ہم آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں، جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کی خبر، ان کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیّا، انہ کان، بے شک وہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کان صدیقا نبیّا، جو ہے سچے نبی تھے، صدیقا نبیّا، ٹھیک ہے۔ انہ کان صدیقا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے صدیق تھے، مبالغاً فی الصدق، یعنی سچ میں مبالغہ کرنے والے تھے، بالکل سچے بولتے تھے۔ اب یہاں پر مبالغاً فی الصدق سے مراد ہے یعنی اپنے اقوال، افعال، احوال سب میں سچے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف ذکر کر کے یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض واقعات پر جو ہے لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تو یہاں پر حضرت ابراہیم کی شان بیان کی گئی صدیقاً، کہ وہ سچ میں حد درجہ مبالغہ فرمانے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اقوال، افعال، احوال سب میں سچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے۔ اور صدیق کا معنی میں بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے۔ دراصل صدیق کا معنی ہوتا ہے کثیر التصدیق، اور صدیق کا اور گہرا معنی آپ کو سمجھنا، تو صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز پر اس کا تصور کیے بغیر تصدیق جو ہے اس کی تصدیق کر دے۔ مثلا ہمیں کسی کی تصدیق کرنا ہے تو پہلے ہم اس کا تصور کرتے ہیں۔ علم منطق میں اگر کسی نے تصور اور تصدیق پڑھا ہے تو اس کو یہ بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہمیں حکم لگانا ہے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، تو یہ ایک تصدیق ہے، یہ کیا ہے؟ ایک تصدیق ہے۔ اس تصدیق کو ہم کیسے کریں گے؟ یہ تصدیق کیسے کریں گے؟ یہ کیسے بیان کریں گے کہ زید کھڑا ہے؟ یہ حکم کیسے لگائیں گے؟ تو پہلے ہم موضوع کا تصور کریں گے یعنی زید کا، پھر محمول کا تصور کریں گے
یعنی کھڑے ہونے کا، پھر دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کریں گے. پھر جب ہم زید کو جان لیں گے اور جو ہے کہتے ہیں کھڑے ہونے کو جان لیں گے، نسبت کو جان لیں گے، وقوع نسبت کو سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد حکم لگائیں گے ہاں زید کھڑا ہے. تو تصدیق کے لیے پہلے تصور کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر تصور کے تصدیق کر دیتا ہے. اور اس کی مثال دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے آگے بیان فرمایا کہ میں نے سفر کیا، رات آسمان دیکھے وغیرہ وغیرہ، تو کچھ کفار نے جلدی کی اور حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کہتے ہیں کہ میں رات ہی رات مسجد اقصی گیا، آسمان گیا وغیرہ وغیرہ، تو کیا تم اب بھی جو ہے کہتے ہیں ان کو مانو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی تصور نہیں کیا، کوئی غور و فکر نہیں کی، فوراً فرمایا کہ اگر انہوں نے ایسے فرمایا ہے لا صدقہ، تو ضرور سچ فرمایا ہے. تو یہ ہے صدیق. تو بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم کا مرتبہ بیان کیا گیا. لیکن یاد رکھیں صدیق جو مرتبہ ہے، یہ صدیقیت کا جو مرتبہ ہے، یہ نبوت کے مرتبے سے نیچے ہے. نبوت کا مرتبہ ہے اور صدیقیت کا مرتبہ اس کے نیچے ہے، اور پھر صدیقیت کے نیچے ولایت کا مرتبہ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ولایت اور نبوت کے درمیان صدیقیت کا مرتبہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر نبی صدیق ہوتا ہے. کیا؟ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہے. جو بھی نبی ہوگا وہ صدیق ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر نبی صدیق ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہیں لیکن نبی نہیں، ٹھیک؟ ایسے ہی جو ہے کہتے ہیں صدیق اور ولی میں نسبت ہے. ہر صدیق ولی ہوگا، جو بھی صدیق ہوگا وہ ولی ہوگا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو ولی بھی ہیں، لیکن ہر ولی کا صدیق ہونا ضروری نہیں ہے. ہر ولی کا صدیق ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سارے ولی ہیں جو صدیق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سمجھ میں آ گیا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان صدیقا، کہ وہ صدیق تھے، مبالغا فی الصدق، صدق میں مبالغہ کرنے والے تھے، نبی تھے، غیب کی خبریں دینے والے تھے. یہ ہو گیا. وَيُبْدَلُ مِنْ خَبَرِهِ، اوپر جو تفسیر نکالی تھی نا انہوں نے کہ وَاذْكُرْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم آئی خبرو، یعنی حضرت ابراہیم کی خبر ذکر کر دیجئے، تو وہ لفظ خبرہ جو ہے اس سے بدل ہے آنے والا جملہ، یعنی آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ اس سے بدل ہے، یعنی خبرہ مبدل من ہے، اور اذ قال لأبیہ یہ بدل ہے. ٹھیک ہے، یہ بدل ہے، اور بدل اشتمال ہے، یعنی ان کی خبر کا بعض حصہ، کیونکہ ان کا قصے تو اور بھی تفصیلی ہیں اور بھی بعض حصے ہیں، تو بدل اشتمال ہے. تو اس بنیاد پر یہ جو جملہ بیچ میں انہو کان صدیقا نبیہ، یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ جو ہے خبرہ وہ مبدل من ہے، اور اذ قال لأبیہ یہ آگے کو پورا جملہ بدل ہے، اور مبدل اور من اور بدل کے درمیان جو ہے یہ بیچ میں جملہ معترضہ. بہرحال اذ قال لأبیہ، کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا آزر. اب یہاں پر ایک مسئلے کی اور تحقیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو قصے ہیں قرآن کریم میں، اس میں اب کا ذکر ہے، لفظ اب کا، اور لفظ اب کا جب ذکر ہے تو یہاں پر قرآن میں جب لفظ اب کا ذکر ہے تو اس سے یہ ثابت ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ اب استعمال ہوا ہے، جس کے لیے وہ کافر تھا، قرآن سے یہ ثابت ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ حقیقی باپ کا تذکرہ ہے یا کسی اور کا تذکرہ ہے؟ یعنی جو ہے لفظ اب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ مراد ہے یا پھر جو ہے کوئی اور مراد ہے؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان قدر اختلاف ہے اور کئی قول ہیں، لیکن جو زیادہ اہمیت کے قول ہیں وہ دو قول ہیں. جو زیادہ اہمیت کے قول ہیں وہ دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کے باپ کا جو تذکرہ ہے اس سے حقیقی باپ ہی مراد ہے، اس سے حقیقی باپ ہی مراد ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے، بہت سارے علماء اہل سنت کہ نہیں، اس سے حقیقی باپ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے جس کا نام آزر تھا، اور آپ کے حقیقی باپ تو تاروخ تھے جو کہ کافر نہیں تھے. یہ دو موقف ہیں. پہلے دوسرے موقف کے دلائل سنیے، پھر پہلے موقف کے دلائل سنیے.
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اب سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی باپ نہیں ہے بلکہ چچا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ اب چچا کے لیے بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جب پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، تو جو ہے کہتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب کے بیٹوں کا جو قول ذکر ہے وہاں پر حضرت یعقوب کے آبا میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، آبا میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے تاؤ ہیں، چچا ہیں۔ تو قرآن میں خود یہ استعمال موجود ہے کہ لفظ اب چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ایسا کثرت سے ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر باپ مراد نہیں ہے، چچا مراد ہے۔ یہ مراد لینے پر یہ لوگ کیوں مجبور ہوئے جنہوں نے یہ قول کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زلت انتقل من الاصلاب الطاہرۃ الی الارحام الفاخرہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں منتقل ہوتا رہا، یعنی میرا نور منتقل ہوتا رہا پاک صلبوں سے جو ہے فخر والے یعنی پاکیزہ رحموں کی طرف۔ یعنی مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے والدین جو آبا و اجداد ہوئے ہیں حضرت آدم سے لے کر مجھ تک، ان میں کوئی کافر نہیں ہوا، سب پاکیزہ تھے۔ تو یہ حدیث پاک کی وجہ سے ان علماء نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کے جو آبا و اجداد ہوئے ہیں ان میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں پر لفظ اب جو استعمال ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد مراد نہیں ہے بلکہ چچا آزر مراد ہے جو کہ کافر تھا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ موقف ہو گیا، اور ان کے دلائل یہ بھی اہل سنت کا موقف ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے لکھا کہ یہ اکثر اہل سنت کا موقف ہے۔ اہل سنت کا ایک دوسرا موقف بھی ہے بعض علماء اہل سنت کا، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر حقیقی جو ہے کہتے ہیں حقیقی والد ہی مراد ہے، اور جو ہے کہتے ہیں اس سے عدول کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر وہ جو حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ پاکیزہ نسلوں سے ہو کر گزرا میرا نور، تو اس سب دلیلوں کا جواب کیا دیں گے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے حقیقی باب ہی مراد ہے، اور اصول انبیاء کا کفر اس انبیاء کو نقصان نہیں دے گا، یعنی انبیاء کرام کے باپ داداؤں میں اگر کوئی کافر ہو تو اس سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو کفار گویا کہ مردوں کے درجے میں اور انبیاء کرام زندوں کے درجے میں، تو لہٰذا انبیاء کو کچھ نقصان نہیں دے گا، ایک دلیل ان کی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ما زلت انتقل من الاصلاب الطاہرہ الی الاحرام الطاہرہ، اس حدیث کا معنی یہ ہے الطاہرہ من سفاح الجاہلیہ، یعنی میں ایسے جو ہے کہتے ہیں باپ داداؤں سے ہو کر میرا نور گزرا جو جاہلیت کے زنا سے پاک تھے، تو یہ مراد ہے اگرچہ وہ کفار ہوں۔ یا پھر انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ والد آزر تھے ان کا کفر متحقق نہیں ہوا تھا مگر کب؟ حضرت ابراہیم کے بعثت کے بعد، یعنی ان کا کافر ہونا جو ثابت ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم کے بعثت کے بعد ہوا تھا، اور اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے اندر منتقل ہو چکا تھا، اور آزر کے پاس اس وقت نور محمدی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزر پہلے پاکیزہ لوگوں میں ہی تھے، لیکن جب بعثت ابراہیم ہو گئی تو اس کے بعد وہ کفر ہو گئی۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حقیقی باب مراد ہیں، تو انہوں نے جو حدیث پاک وغیرہ ہے اس سے یہ دلیلیں دی۔ بہرحال یہ دو مذہب اہل سنت کے ہیں، اور لیکن راجح مذہب جو فقیر کی نظر میں ہے اور جس کو اکثر علماء اہل سنت نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد نہیں ہے بلکہ چچا ہے، اور عربی زبان میں کثرت سے چچا کو والد کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد تعارف جو تھے وہ مومن تھے، اور مفسرین کا قدر اختلاف ہے، اور جو ہے کہتے ہیں جو دو مین قول ہیں اور ان کے جو دلائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بہرحال
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اذ قال علی ابی، جب اپنے والد آزر سے کہا یا ابتی، یہ میرے باپ، یا ابتی اصل میں یا ابی تھا، اے میرے والد. تو التاء عوض عن یا الاضافہ، تا یا اضافت کے بدلے میں، یا ابی کے یا کے بدلے میں تا آ گیا. ولا یجمع بینہما، اور دونوں کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تا بھی آ جائے اور یا بھی آ جائے، یا ابتی، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. وکان یعبد الاصنام، اور یہ جو تھے حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے یہ بتوں کی عبادت کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا لم تعبد، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما اس کی، لا یسمع، جو نہیں سنتا ہے، ولا یبصر، نہ ہی دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیء، اور وہ تمہیں کسی چیز سے جو ہے کہتے ہیں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا. لا یکفی کا یعنی وہ کافی نہیں ہو سکتا تمہارے لیے کسی بھی چیز میں، من نفع او ضر، یعنی نفع یا نقصان میں کوئی نفع نقصان تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تو تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو. یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یاتی کا، جو تمہارے پاس نہیں آیا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شریعت نازل ہوئی تھی، وحی نازل ہوئی تھی، تو فرمایا جو میرے پاس علم ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فاتبعنی، تو تم میری اتباع کرو، اہدیک صراطا طریقا سویا مستقیما، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر چھوٹی عمر والوں کے پاس علم ہے، ہدایت کا راستہ ہے، تو بڑی عمر والوں کو چھوٹی عمر والوں کی اتباع کرنا چاہیے. اور کیا تیسری بات کیا کہی حضرت ابراہیم نے؟ تیسری بات یہ کہی یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کا بندہ نہ بن، بطاعتک ایاہ فی عبادت الاصنام، یعنی شیطان کی اطاعت کر کے بتوں کی عبادت میں. یعنی دراصل وہ آزر جو تھا وہ کوئی شیطان کی تھوڑی پوجا کرتا تھا، وہ تو بتوں کی پوجا کرتا تھا. لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ شیطان کا بندہ بن؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان جو تیرے اندر وسوسے ڈال کے یہ کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کر، تو اس کے کہنے پر بتوں کی عبادت کرتا، تو اس طور پر شیطان کا بندہ مت بن. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا بہت نافرمان ہے. کثیر العصیان، یعنی بہت گناہ، اللہ کی بہت نافرمانی کرنے والا ہے شیطان. یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھ کو اللہ کا عذاب چھوئے گا، یعنی تجھے اللہ کا عذاب آئے گا. حضرت ابراہیم نے یہ خوف کیوں ظاہر کیا تھا؟ یہ خوف اس لیے ظاہر کیا تھا اس لیے کہ آپ کو ایمان کی امید تھی، اور جب ایمان کی امید ختم ہو گئی تو پھر آپ نے جو ہے ان پر کوئی خوف اور کوئی رحم نہیں کیا. اس مسئلے کی بھی ابھی تفصیل کرتے ہیں انشاءاللہ. تو کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تمہیں اللہ کا عذاب چھوئے گا، ان لم تتب، اگر تم توبہ نہ کرو، فتکون للشیطان ولیا، تو تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے، ناصرا وقرینا فی النار، یعنی شیطان کی مدد کرنے والے اور شیطان کے ساتھی. قرین ہی یہاں تفسیر کافی ہوتی، ناصر کہنے کی ضرورت نہیں تھی مفسر کو. یہ امام ساوی نے کہا ہے حاشی میں، انہوں نے کہا اس لیے کہ جہنم میں پہنچ گئے تو اب کوئی کسی کا مددگار نہیں، سب کچھ ختم، اب بس دوست ہو سکتے ہیں جنت میں، جہنم میں شیطان اور بتوں کے پجاری کے ایک ساتھ رہیں گے بس. ٹھیک ہے. قالا، تو جو ہے اس نے یعنی آزن نے کہا راغبن، ٹھیک ہے، رغیب یرغبو، اگر فی صلے کے ساتھ آئے، فی صلے کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت رکھنا، چاہنا کسی چیز کو، مائل ہونا. لیکن ان صلے کے ساتھ ہوتا تو منہ پھیرنا اس کا معنی ہوتا. تو یہاں ان صلے کے ساتھ ہے تو معنی راغب عن آلہتی یا ابراہیم، کہ تم اے ابراہیم میرے معبودوں سے منہ پھیرنے والے ہو، فتعیبوہا، اور تم منہ پھیرتے ہو تو انہیں عیب لگاتے ہو، لئن لم تنتہی، تو اگر تم باز نہیں آئے، عن التعرض لہا، ان کا سامنا کرنے سے، ان سے منہ پھیرنے سے، لأرجمنک بالحجارۃ، تو میں ضرور تمہیں پتھر سے ماروں گا. یعنی تم میرے معبودوں کو برا کرتے رہے، کہتے رہے، تو میں تمہیں ضرور ماروں گا پتھروں سے. او بالکلام القبیح، یا پھر برے کلام سے ماروں گا. فاحذرنی، تم اس سے دور رہو. واہجرنی ملیا، اور مجھے چھوڑ دو، ملیا ایک لمبے زمانے تک، دہرن طویلا، یعنی لمبے زمانے تک مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر تم میرے معبودوں کے بارے میں برا کہتے رہو گے، میرے پاس رہو گے، تو میں تمہیں ماروں گا، اس لیے مجھ سے دور رہو. تو جب حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو باز آنے والے نہیں ہیں، قالا، تو کہا سلام علیک منی، تم پر میری طرف سے سلام ہو، ای لا اصیبک بمکروہ، یعنی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، سلام ہو. اس کے حاشیے میں علامہ ساوی نے لکھا فہو السلام متارکہ و مخاطع، تو یہ سلام متارکہ اور سلام مخاطع یعنی بائیکاٹ کا سلام، چلو ٹھیک ہے جاؤ الگ ہٹو، ٹھیک ہے تم سلامت رہو، ہم سے دور رہو، مطلب یہ مطلب اس طرح کا سلام. ٹھیک ہے. سأستغفر لک ربی،
میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ من حفیہ، حفیہ حفیہ سے بنا ای بارن فیجیب دعا، یعنی وہ بہت مہربان ہے تو میری دعا قبول کرتا ہے۔ وقد وفا بوعدہ بقولہ المذکور، اور اپنے اس قول مذکور کا اور حضرت ابراہیم نے یہ جو وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اس وعدے کو پورا کرا اپنے اس قول مذکور سے جو سورہ شعراء کے اندر ہے، وغفر لی، ابھی یہ دعا بھی کر دی۔ وہذا قبل، اور یہ اس سے پہلے تھا، ان یتبین لہ، کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے، انہ عدو للہ، کہ آزر اللہ کا دشمن ہے، کما ذکرہ فی براء، جیسے کہ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے آزر سے کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور کیسے مغفرت کی دعا کر دی؟ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تو کافر ہے، کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو بالکل نہیں یہ جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیسے پھر حضرت ابراہیم نے ایسے کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی یا مغفرت کی دعا کرنے کا اس آیت میں وعدہ کیا، وہ اس طور پر تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، اور ہدایت دے کر مغفرت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر تو مغفرت جائز ہو جائے گی۔ اور یہ بھی اس وقت تک تھا جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ یہ ایمان قبول کر لیں گے، یہ امید تھی انہیں کہ یہ ایمان آج نہیں تو کل ایمان قبول کر لیں گے۔ اس امید پر نرم کلام کیا اور یہ کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے، اور پھر تمہیں جو ہے کہتے ہیں مغفرت عطا فرمائے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جو ہے یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ کفر پر اڑے رہیں گے، اور علم متحقق ہو گیا، تو پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کہتے ہیں اپنی اس مغفرت کی جو دعا ہے اس کو کیا ہے چھوڑ دیا، جیسا کہ سورہ براءت کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ براءت کے اندر اس کا کیا ہے ذکر ہے۔ ٹھیک، سورہ براءت کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اور وما كان استغفار ابراہیم لابیہ عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، یہ آیت کریمہ ہے سورہ برات کے اندر، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، کہ یہ حضرت ابراہیم کی استغفار کرنا اپنے والد کے لیے یا چچا آزر کے لیے، یہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے کیا، جو یہاں پر ہے ساستغفر لک ربی۔ اور یہ جب ان کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم کو جب یہ پتہ چل گیا انہ عدو للہ، کہ یہ جو ہے یعنی آزر جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بری ہو گئے، پھر جو ہے آپ نے کبھی دعا نہیں کی، پھر آپ نے برات کا اظہار کر دیا، دور ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وَمَا تَدْعُونَ، اور اس کو چھوڑ دوں گا جو تم عبادت کرتے ہو، تعبدون من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، یعنی میں تمہیں اور تمہارے بتوں کو چھوڑ کر جو ہے جا رہا ہوں۔ وَأَدْعُو، اور میں پکارتا ہوں، اعبد یعنی میں عبادت کرتا ہوں، ربی اپنے رب کی، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی بعبادتہ شقیہ، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے جو ہے کہتے ہیں بدبخت نہیں ہوں گا۔ ربی ای اللہ اکون بدعاء ربی بعبادتہ، یعنی میں اپنے رب کی عبادت کر کے بدبخت نہیں ہوں گا، کما شقیتم بعبادت الاصنام، جیسے تم بتوں کی عبادت کر کے بدبخت ہو گئے۔ دراصل حضرت ابراہیم نے یہ جو کہا کہ میں رب کی عبادت کر کے بدبخت نہیں ہوں گا، یہ ایک تو تواضع ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کفار کو جو ہے کہتے ہیں تنبیہ کرنا اور انہیں نصیحت دینا کہ دیکھو تم بتوں کی عبادت کر کے جو ہے کہتے ہیں شقی ہو گئے، بدبخت ہو گئے، لیکن میں اپنے رب کی عبادت کروں گا تو میں ہرگز بدبخت نہیں ہوں گا، میں جو ہے نیک بخت اور سعید رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، تو جب حضرت ابراہیم نے ان کو اور جو اللہ کے علاوہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا، بِأَنْ ذَهَبَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، بہی طور کہ وہ اس زمین کو بابل کو چھوڑ کر ارض مقدسہ چلے گئے، تو اس کے بعد کیا اللہ نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ، تو ہم نے انہیں عطا کیا ابنین، دو بیٹے، یانس بہما، جن کے ذریعے وہ مانوس ہو جائیں،
یعنی ادھر خاندان کو پوری بستی کو چھوڑ کر آئے تو اللہ نے انہیں پھر اولاد عطا فرمائی. بیٹے سے مراد ہے یہاں پر بیٹے اور پوتے. اسحاق یعنی حضرت اسحاق و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت اسحاق عطا کیے اور حضرت یعقوب عطا کیے. حضرت اسماعیل بھی عطا کیے لیکن ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. یہاں پر حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کا اس وجہ سے ذکر ہے کہ ان کی اولاد میں کثیر انبیاء ہوئے. ٹھیک ہے. اسحاق عطا کیے بیٹے، پھر حضرت اسحاق کے بعد پوتے حضرت یعقوب عطا کیے. وَكُلًّا مِّنْهُمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو یعنی حضرت اسحاق کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سب کو عطا فرمایا. لہم سے مراد للثلاثہ تینوں کو، یعنی حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت اسحاق کو بھی، حضرت یعقوب کی بھی. من رحمتنا، اپنی رحمت سے. کیا عطا فرمایا؟ المال مال والولد اور اولاد. وجعلنا لہم، اور ہم نے ان کے لیے بنایا لسان صدق علیہ. لسان سے مراد زبان، یہاں مراد شہرت، سچائی کی شہرت. علی بہت بلند، یعنی ہم نے ہر ایک کے لیے سچائی کی بلند شہرت بنائی. رفیعان یعنی بلند شہرت. اور بلند شہرت ہے کیا؟ والثناء الحسن فی جمیع اہل الادیان، وہ اچھی تعریف ہے تمام اہل ادیان میں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سارے مذاہب والے تعریف کرتے ہیں. مذہب اسلام میں تو ہر نبی کی تعریف ہوتی ہے، لیکن یہودی اور نصرانی بھی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے عبادت جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں ان تینوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لسان صدق. لسان صدق سچی شہرت، علی بلند سچی شہرت ہم نے عطا فرمائی. تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور اس کے متعلق چند احکام اور ان احکام کے دلائل، ان احکام کی تفصیل آپ کے سامنے پیش ہوئی. امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درس مفید ہے اور فائدہ مند ہے تو آپ اپنے دیگر احباب کو، جاننے والوں کو یہ بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں اور ہم اور آپ سب کلام اللہ کو سمجھ کر ثواب کے مستحق ہوں اور کلام اللہ کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے اعمال درست کریں. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.